فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ گمراہ کن عقائد و افکار سے کیسے بچیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے لوگوں کے لیے معلم، مربی اور ہادی بنا کر بھیجا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک واضح دین، ایک واضح منہج اور ایک روشن شاہراہ دکھایا، اور ان کے لیے ایسا دستور چھوڑ کر گیا کہ کوئی بھی اس دستور پر عمل کرے اس کی ہدایت کے لیے کافی ہے، وہ راہ راست سے نہیں بھٹک سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا اور ضلالت و گمراہی سے انہیں نکالنے کی کوشش کی۔ اللہ کے فضل و کرم سے آخری عمر تک پہنچتے پہنچتے اللہ رب العالمین کی شریعت کما حقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک پہنچا چکے تھے۔ اللہ رب العالمین کے دین کو لوگوں کے لیے واضح کر چکے تھے۔ کوئی ایسی خیر کی بات نہیں تھی جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نہ بتایا ہو، اور کوئی ایسی شر کی چیز نہیں تھی جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تنبیہ نہ کی ہو۔ صرف خیر کے امور کو جان لینا ایک انسان کی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے، ساتھ ہی اسے ان تمام چیزوں کے بارے میں بھی جانکاری ہونی چاہیے جو اسے راہ راست سے بھٹکا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، مشہور صحابی رسول، ان کی سیرت ہمارے لیے قابل نمونہ ہے۔ وہ خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں، کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر مخافۃ ان یدرکنی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے صحابہ اکرام خیر کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے، لیکن میں شر کے متعلق، گمراہیوں کے متعلق، فتنوں کے متعلق سوال کیا کرتا تھا۔ کیا وجہ ہے شر کے متعلق، فتنوں کے متعلق سوال کرنے کی؟ خود اس کا سبب بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، مخافۃ ان یدرکنی، اس ڈر سے کہ کہیں کسی فتنے کا میں شکار نہ ہو جاؤں، کوئی فتنہ مجھے آ کر دبوچ نہ لے، اس ڈر سے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بکثرت فتنوں کے تعلق سے، شر کے تعلق سے پوچھا کرتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خود سنت ہے، اور آپ کے صحابہ اکرام کی سیرت اس بارے میں واضح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خیر کے ساتھ ساتھ شر کے بارے میں بھی بتاتے تھے، فتنوں کے بارے میں بتاتے تھے، مستقبل میں جو فتنے رونما ہونے والے ہیں ان کے تعلق سے اللہ کے رسول خبر دیتے، اور آپ کے صحابہ اکرام ان چیزوں کو نوٹ کرتے، خود آپ سے آ کر سوال کرتے فتنوں کے متعلق، تاکہ ان فتنوں سے اپنی حفاظت کی جا سکے۔ تو سلف صالحین خصوصاً صحابہ اکرام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے کہ ہمیں ہمارے آس پاس جو فتنے منڈلا رہے ہیں ان فتنوں کے تعلق سے آگاہی ہونی چاہیے، اور ان فتنوں سے بچنے کے بارے میں ہمیشہ سوچتے رہنا چاہیے کہ کہیں کسی فتنے کا ہم شکار نہ ہو جائے۔ یہ اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ کی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری زندگی میں صحابہ اکرام کو کہا تھا، ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها بعدی الا ہالک، آج میں تمہیں جس دین پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، جس عقیدے و منہج پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ بالکل واضح روشن شاہراہ ہے، اس کی راتیں بھی دن کے اجالے کی طرح بالکل روشن ہے،
لا يزيغ عنها بعدی الا ہالک، جو بھی اس واضح شاہراہ سے ایک دم صراط مستقیم سے ادھر ادھر ہٹنے کی کوشش کرے گا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ وہ انجام ہلاکت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، وہ ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ اسی صراط مستقیم کے لیے ہم ہر نماز میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے، صراط مستقیم پر چلا۔ یہ دعا خود اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں فتنوں سے بچنے کا ہمارے ذہن کے اندر ایک جستجو ہے، ہمارے ذہن کے اندر ایک تڑپ ہے کہ کس طرح ہم اپنے آپ کو فتنوں سے محفوظ رکھ سکیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین سے ہم ہمیشہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھ، زیغ و ضلال سے اللہ تو ہمیں محفوظ رکھ۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ تو یہ مومنین کی دعاؤں میں سے ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے ہمیشہ دعا کرتا رہے کہ اللہ ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھ۔ تو فتنوں سے اپنی حفاظت کرنا ہر مومن کی ذمہ داری ہے۔ ہر مومن کو سوچنا چاہیے کہ کہیں کسی وہ فتنے کا شکار نہ ہو جائے۔ فتنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ اکرام کو چھوڑا تھا اس دنیا میں، اور اللہ کے رسول جو دین دے کر انہیں گئے تھے، اس وقت یہ صحابہ اکرام فتنوں سے محفوظ تھے۔ ابھی چند معمولی واقعات ہی پیش آئے تھے اللہ کے رسول کی زندگی میں، ورنہ صحابہ اکرام کی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو گزری ہے وہ زندگی فتنوں سے محفوظ زندگی ہے۔ لیکن جلد ہی دنیا کے اندر فتنوں کا ظہور شروع ہو گیا، جس کی پیشین گوئی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کر دی تھی۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ یہود و نصارہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ یہ 71 اور 72 فرقوں کے اندر تقسیم ہو چکے تھے۔ اللہ کے رسول نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ میری یہ امت بھی 73 فرقوں کے اندر تقسیم ہو جائے گی، بڑھ جائے گی، ان میں سے سب کے سب جہنمی ہے سوائے ایک جماعت کے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون سی جماعت ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ ہم ما كان على مثل انا ما عليه انا واصحابي، هم ما كان على مثل ما عليه انا اليوم واصحابي، آج میں اور میرے صحابہ جس دین و منہج پر، جس شریعت پر، جس عقیدے پر قائم ہے، جو بھی دنیا کے اندر آنے والے ہوں گے جو اس دین کی اتباع کریں گے، میرے اور میرے صحابہ اکرام کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے، جس دین پر یہ صحابہ اکرام چلنے والے ہیں اس کو فالو کریں گے تو وہ نجات پانے والوں میں سے۔ باقی جو بھی صحابہ اکرام کے منہج سے ادھر ادھر بھٹکے گا، دائیں بائیں ہونے کی کوشش کرے گا، صراط مستقیم پر نہیں چلے گا، ادھر ادھر دائیں بائیں وہ جیسے ہی جانے کی کوشش کرے گا، یہیں سے اس کی ہلاکت شروع ہوگی۔ اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ خود اللہ کے رسول نے بیان کیا کلھا فی النار الا واحدہ، انجام بھٹکتے بھٹکتے جہنم تک پہنچنا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے، اور سب سے بڑی خواہش ہونی بھی چاہیے کہ کسی طرح جہنم سے وہ بچ جائے، جنت رب العالمین کی حاصل ہو جائے۔ اس لیے ہر شخص کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ ان فتنوں کے تعلق سے سوچے کہ کیسے ان فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے، کیسے ان فتنوں سے بچ سکتا ہے، کیونکہ جیسے ہی وہ فتنوں کے اندر مبتلا ہوگا، فتنوں کا شکار ہوگا، یہیں سے اس کی ہلاکت شروع ہوگی، اور یہ ہلاکت اسے آخر تک جہنم تک پہنچائے گی۔ اس لیے ہر شخص کی اپنی ذمہ داری ہے کہ ان فتنوں کے تعلق سے سوچے کہ کیسے وہ بچ سکتا ہے۔ قرآن و حدیث کے استقراء سے بہت سارے ایسے طریقے ہمیں ملتے ہیں، پتہ چلتا ہے اللہ رب العالمین نے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں سے بچنے کا راستہ دکھایا ہے کہ کیسے ہم ان فتنوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ان فتنوں سے بچ سکتے ہیں۔ جن میں سے سب سے اہم طریقہ ہے ان فتنوں سے اپنی حفاظت کا کہ ان فتنوں کے تعلق سے صحیح علم حاصل کریں۔ جب تک عقیدے و منہج کا صحیح علم نہیں ہوگا کسی کے پاس، تو کوئی بھی اسے فوراً اچک سکتا ہے اور فتنوں کے اندر ڈھکیل سکتا ہے۔ علم نہ ہونے کی بنا پر وہ اسے ہدایت سمجھے گا اور پھر اس راستے کو فالو کرتے ہوئے آگے بڑھتا رہے گا، لیکن اس کا انجام کیا ہوگا؟ ہلاکت خیز ہوگا۔ اس لیے سب سے بڑا ہتھیار ان فتنوں سے مقابلے کا، ان فتنوں سے اپنی حفاظت کا، کہ ان فتنوں کے تعلق سے علم حاصل کریں،
حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ ہمارے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے. وہ اللہ کے رسول کے پاس جاتے تھے اسی مقصد سے کہ ان فتنوں کے تعلق سے سوال کریں. خود کہتے ہیں کہ دوسرے صحابہ اکرام اللہ کے رسول سے خیر کے متعلق سوال کرتے، لیکن میں شر کے متعلق سوال کرتا، فتنوں کے متعلق اللہ کے رسول سے سوال کرتا، مخافت ان یدرکنی، تاکہ یہ فتنے مجھے اپنے پنجے میں نہ لے لیں، میرا شکار نہ کر لے، ان فتنوں کا میں شکار نہ ہو جاؤں. اس مقصد سے وہ اللہ کے رسول سے ان فتنوں کے متعلق سوال کرتے تھے. کیا پتا چلا کہ ان فتنوں سے حفاظت کا سب سے اہم اور مؤثر طریقہ یہ ہے کہ ان کے تعلق سے ہم صحیح علم حاصل کریں. اور یہ صحیح علم کہاں ملنے والا ہے؟ یہ صحیح علم فقط اور فقط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر، اللہ رب العالمین کی کتاب کے اندر، اللہ کے رسول کی احادیث کے اندر، اور صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین اور سلف صالحین کی سیرت میں. یہ ہے صحیح راستہ ان فتنوں کے تعلق سے علم حاصل کرنے کا. اس لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کتاب و سنت کے اندر کہ آخر کن فتنوں کے تعلق سے کتاب و سنت میں ہماری رہنمائی کی گئی ہے کہ ان فتنوں کے تعلق سے ہمیں چوکنا رہنا ہے، متنبہ رہنا ہے، تاکہ ہم ان کے شکار نہ ہو جائیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر ایک کتاب قائم کیا ہے جس کا نام ہے کتاب الفتن. اب غور کریں کہ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح کے اندر ایک کتاب ہی قائم کرتے ہیں جس کا عنوان رکھتے ہیں کتاب الفتن. فتنوں کے متعلق احادیث کو انہوں نے اس کتاب کے اندر ذکر کیا ہے. فتنوں کے تعلق سے اگر بات کی جائے تو یہ کئی طرح کے ہیں. سب سے مشہور جو فتنے ہیں ان کے تعلق سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 3 طرح کے فتنے ہیں. ایک فتنہ ہے شبہات کا فتنہ، ایک فتنہ ہے شہوات کا فتنہ، اور ایک فتنہ ہے آفات اور مصیبت کا فتنہ. پہلا فتنہ ہم نے کہا شبہات کا فتنہ. یہ فتنہ سب سے خطرناک فتنہ ہے. یعنی کسی کے دل کے اندر کوئی شبہ داخل ہو جائے دین کے متعلق، اللہ رب العالمین کے متعلق، سلف صالحین کے متعلق، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، اور ان شبہات کی وجہ سے وہ اپنی دنیا و آخرت برباد کر لے. امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء کے اندر ذکر کیا ہے القلوب ضعیفہ والشبہ خطافہ، کہ یہ دل بہت کمزور ہوتے ہیں، اور جو یہ شبہات ہوتے ہیں ان کے اندر اچکنے کی، لوگوں کو اپنی گرفت میں لینے کی طاقت ہوتی ہے. اس لیے اگر کوئی ان شبہات کے پیچھے پڑا رہے تو بہت جلدی ان شبہات کے دلدل میں گرفتار ہو جاتا ہے، وہ دھنستے ہوئے چلا جاتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں رہتا. یہاں تک کہ یہ شبہات اتنے خطرناک ہوتے ہیں، بعض لوگ کیا کہتے ہیں، اوور کانفیڈنس میں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس علم ہے، ہم کتاب و سنت کا علم رکھتے ہیں، ہم موحد ہیں، شرک سے بچے ہوئے ہیں، بدعتوں سے بچے ہوئے ہیں، تو ہم کیسے ان فتنوں کے شکار ہو سکتے ہیں، ان شبہات کے کیسے ہم شکار ہو سکتے ہیں. چنانچہ ایسے لوگوں کے درمیان رہنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا جاری رکھتے ہیں، ایسی کتابیں پڑھتے ہیں جو فتنوں سے پر ہیں، شبہات سے پر ہیں، اور پھر آخر میں کیا ہوتا ہے، وہ انہی شبہات کے شکار ہو جاتے ہیں اور انہی کی زبان میں بات کرنے لگتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے فتنوں کا ذکر کرتے ہوئے ذکر کیا ہے کہ سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا. سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا، اور یہ فتنہ ایسا ہوگا جس فتنے سے ہر نبی نے اپنی امتیوں کو ڈرایا تھا. کوئی نبی نے ایسا نہیں گزرے ہیں جنہوں نے اپنی امتیوں کو دجال کے فتنے سے نہ ڈرایا ہو. اللہ کے رسول نے دجال کے متعلق جو احادیث ذکر کی ان کو جمع کریں، آپ دنگ رہ جائیں گے کہ دجال کا فتنہ اتنا واضح فتنہ ہوگا کہ اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا، اس کے باوجود لوگ اس فتنے کے شکار ہو جائیں گے. اب غور کریں کہ اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہے، اس کے باوجود لوگ اس فتنے کے شکار ہو رہے ہیں. اس لیے یہ کہنا کسی کا کہ یہ فتنہ تو واضح ہے، اس کا کیسے میں شکار ہو سکتا ہوں، یہ کوئی عقل مندی کی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ان فتنوں کے قریب جانے سے. حدیث کے اندر ملتا ہے بعض لوگ ایسے ہوں گے، کہیں گے کہ ہم دجال کے پاس اس لیے جا رہے ہیں تاکہ اس سے مناظرہ کر سکے، اور اسے جو لوگ کیا کہتے ہیں کہ اس فتنے کے شکار ہوئے انہیں صحیح راستے پر لا سکیں. یہ جائیں گے، ان کو تو صحیح راستے پر نہیں لا سکیں گے،
خود یہ اس فتنے کے شکار ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشہور حدیث ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن۔ یہ بہت ہی عظیم حدیث ہے کہ خوش بخت، نیک بخت وہ ہے جو ان فتنوں سے محفوظ رہے، ان فتنوں سے دور رہے۔ اگر کوئی ان فتنوں کے درمیان گھسنے کی کوشش کرے، جاننے کی کوشش کرے کہ ہم پڑھیں گے جانیں گے، اگر علم پختہ نہ ہو، منہج اور عقیدہ درست نہ ہو، یا منہج و عقیدے کا پختہ علم نہ ہو، راسخ فی العلم نہ ہو، تو بہت ڈر ہے کہ وہ ان فتنوں کا شکار ہو جائے اور خود بعد میں ان فتنوں کی طرف لوگوں کو دعوت نہ دینے لگے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ان فتنوں کے تعلق سے ہم علم حاصل کریں، آگاہی حاصل کریں، اور علم حاصل کرنے کے بعد، ان فتنوں کے تعلق سے جانکاری حاصل کرنے کے بعد ان فتنوں سے دور رہیں، قریب پھٹکنے کی کوشش نہ کریں۔ جیسے ہی آپ قریب ہونے جائیں گے یہ آپ کو تباہ و برباد کر ڈالیں گے۔ وہ اپنے جس طرح ایک چمبک ہوتا ہے نا، میگنیٹ، وہ کھینچ لیتا ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین نے ان فتنوں کے اندر یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ بہت جلدی اپنی طرف لوگوں کو کھینچ لیتے ہیں۔ آپ لوگوں کو صحیح بات بتانے کے لیے جائیں، کوئی آپ کی بات جلدی سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، لیکن ابھی دیکھیں کسی مارکیٹ میں کوئی شخص کھڑا ہو جائے اور وہ فالتو قسم کی بیہودہ باتیں کرنے لگے، وہاں دیکھیں گے بہت سارے لوگ جمع ہو چکے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر کوئی اپنے آپ کو نبی ہونے کا بھی اعلان کر دے، کچھ لوگوں کو پائیں گے کہ اس کی بات پر وہ کیا کر رہا ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں، آمنا صدقنا کہہ رہے ہیں، اور اس کے بھی فالوورز موجود ہیں، بہت سارے لوگ اس کی بھی اتباع کرنے لگتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان فتنوں کے اندر ایک عجیب کشش رکھی ہے۔ جن کے دل کمزور ہوتے ہیں، جو علم کے ہتھیار سے لیس نہیں ہوتے، وہ بہت جلدی گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ان فتنوں سے حفاظت کا سب سے مؤثر طریقہ یہ ہے کہ ان فتنوں کے تعلق سے علم حاصل کریں۔ ان فتنوں کے تعلق سے علم حاصل کرنے کی جہاں بات کر رہے ہیں تو ہمیں ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کے اندر واقع ہونے والے تمام فتنوں کے بارے میں مختصر وقت میں ہم بیان نہیں کر سکتے، اس لیے چند اہم فتنوں کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا جن کے بارے میں حدیث کے اندر بہت واضح طور پر محدثین نے ان احادیث کو ذکر کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، جو کہ آپ نے اپنے صحابہ اکرام کو ذکر کیا تھا۔ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الفتن کے نام سے ایک کتاب ہی قائم کی ہے جس کے اندر ان احادیث کو بیان کیا ہے جن کا تعلق فتنے سے ہے۔ اور ایک فتنے کئی طرح کے ہیں، ایک ہے شبہات کا فتنہ، یہ سب سے بڑا فتنہ، ایک شہوت کا فتنہ۔ شہوت کا فتنہ مطلب کہ شیطان کے چکر میں پھنس کر کوئی شخص گناہ میں ملوث ہو جائے، گناہ میں پڑ جائے، تو یہ ہے شہوت کا فتنہ۔ اس فتنے سے حفاظت آسان ہے، اس لیے کہ جو شخص اس فتنے کے اندر گرفتار ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ مثلا کوئی شخص چوری کر رہا ہے، کوئی شخص جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، تو یہ شہوت کا فتنہ ہے۔ کوئی موبائل پر فلمیں دیکھ رہا ہے، شہوت کا فتنہ ہے، اسے خود پتا ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، اس لیے عین ممکن ہے کہ اس کی نفس اسے ملامت کرے اور بہت جلد وہ صحیح راستے پر پلٹ آئے توبہ و استغفار کر کے۔ لیکن اگر شبہات کا فتنہ داخل ہو گیا تو اسے کیا سمجھے گا کہ میں نیکی کا ہی کام کر رہا ہوں۔ ایک شخص دین کے اندر بدعت کا ایجاد کرتا ہے تو وہ توبہ نہیں کرتا اس سے، کیونکہ وہ اسے نیکی کا کام سمجھ رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں بہت بڑا نیکی کا کام انجام دے رہا ہوں، اس لیے اس سے امید بہت کم ہوتی ہے کہ وہ شخص جلدی توبہ کر کے پھر صحیح راستے پر واپس آ جائے۔ جو خوارج علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے درپے تھے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نیکی کا سب سے بڑا کام کر رہے ہیں۔ اب غور کریں کہ کسی کے دل میں کوئی شبہ داخل ہو جائے تو کس طرح اسے ہلاک و برباد کر دیتا ہے کہ خلفائے راشدین جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو جگہوں پر نہیں کئی جگہوں پر دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری سنائی ہے، ان کو قتل کر کے کوئی سمجھ رہا ہے کہ میں نیکی کا کام کر رہا ہوں، تو کسی کے دل کے اندر یہ شبہات داخل ہو جائے تو اسے کس قدر ہلاک و برباد کر سکتا ہے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ پائیں گے کہ جن کے اندر اس طرح کے باطل افکار داخل ہو جاتے ہیں ان کے لیے کوئی بھی وہ کام کر جائے چھوٹا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ معاصرین کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے
کہ جو لوگ اس طرح کے فتنوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں وہ کسی کو پھر نہیں چھوڑتے، یہاں تک کہ صحابہ اکرام کے بارے میں بھی زبان درازی کرتے ہیں، یہاں تک کہ بعض لوگوں کو ایسا بھی آپ پائیں گے کہ اپنے ہی والدین اور اپنے اساتذہ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیتے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نیکی کا کوئی بہت بڑا کام انجام دے رہے ہیں۔ تو یہ شبہات کے جو فتنے ہوتے ہیں انتہائی خطرناک ہوتے ہیں، اور اسی فتنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تنبیہ کی ہے۔ صحابہ اکرام کے بارے میں جو ابھی جو بیان کیا گیا، جیسے کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ذکر کیا گیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر آیا ہوا ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے ایک دن پوچھا فتنے کے تعلق سے کہ فتنوں کے بارے میں آپ اللہ کے رسول کو پوچھتے رہتے تھے، ذرا مجھے بھی بتائیں۔ انہوں نے عام فتنوں کے بارے میں بیان کرنا شروع کیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ان فتنوں کے تعلق سے آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوں، بلکہ ان فتنوں کے تعلق سے پوچھ رہا ہوں، یعنی ان کا اشارہ تھا شبہات کے فتنے کی طرف۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ امیر المؤمنین، آپ کا اس سے کیا لینا دینا، آپ کو اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے درمیان اور ان فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ دروازہ توڑ دیا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، اس کو کھولا نہیں جائے گا بلکہ اس کو توڑ دیا جائے گا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اگر کھولا جاتا تو امید تھی کہ پھر دوبارہ اسے بند کیا جا سکے، لیکن جب توڑ دیا جائے گا تو پھر اس کے بعد کوئی امید نہیں بچتی ہے کہ اسے پھر دوبارہ بند کیا جا سکے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھی طرح جانتے تھے کہ وہی دروازہ ہے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مجوسی ابو لؤلؤ فیروز نے مسجد نبوی کے اندر اللہ کے رسول کے محراب میں نماز ادا کرتے ہوئے شہید کیا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتنوں کے تعلق سے ایک دروازہ تھے، اس دروازے کو جب توڑ دیا گیا تو یہ فتنے اس امت کے اندر ایسے داخل ہوئے کہ آج تک امت ان فتنوں سے جھوج رہی ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو حدیث کے اندر نہیں، بے شمار احادیث کے اندر اس فتنے سے آگاہ کیا ہے اور کہا ہے کہ ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب الفتن کے اندر، اسی طرح صحیح مسلم کے اندر کتاب الامارہ، امام مسلم نے ان احادیث کو کتاب الامارہ کے اندر بیان کیا ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے ان احادیث کو کتاب الفتن کے اندر ذکر کیا ہے۔ جن بڑے فتنوں سے اللہ کے رسول نے آگاہ کیا، ان میں سے ایک فتنے کا میں تذکرہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے، وہ ہے خوارج کا فتنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں اپنے صحابہ اکرام کو اس فتنے سے آگاہ کیا تھا اور انہیں تعلیم دی تھی واضح طور پر۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ فی العسر والیسر والمنشۃ والمکرہ والا ننازع الامر اہلہ وان نقول بالحق حیثما کنا لا نخاف لومۃ لائم۔ اس حدیث کے اندر عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول سے اس بات پر بیعت کی تھی کہ ہم حاکم وقت کی، جو بھی ہمارے حکمراں ہوں گے، ان کی ہم اطاعت کریں گے، چاہے حالات ہمارے کتنے اچھے ہوں یا کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں، چاہے ہم خوشی کی زندگی، عیش و مسرت کی زندگی گزارتے رہیں یا مصیبت اور تکلیف کی زندگی گزارتے رہیں، ہر حال میں ہم ولی الامر کی، حاکم وقت کی اطاعت کریں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اس پر بیعت لی تھی۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر اس بات پر بیعت کی تھی کہ جو ہمارے حکمراں ہوں گے ان کی ہم اطاعت کریں گے، اور وَأَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، اور جو حکمراں ہوں گے اس معاملے میں ان کے ساتھ ہم کبھی بھی مد مقابل نہیں ہوں گے، یعنی ان کو یہ نہیں کہنے جائیں گے کہ آپ یہ تخت چھوڑیں، یہ گدی چھوڑیں اور دوسروں کے حوالے کر دیں، کیونکہ یہیں سے کیا ہوں گے، یہیں سے فتنے رونما ہوں گے، خون خرابہ ہوگا۔ یہاں تک کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب یہ خوارج اور یہ باغی ان کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے تو اس وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو منع کیا ان کے خلاف آنے سے۔ کیوں؟
کیونکہ جیسے ہی لوگ ان کے خلاف آئیں گے کیا ہوگا؟ ناحق مسلمانوں کا خون بہے گا اور بہت زیادہ اس طرح فتنے رونما ہوں گے. اس لیے انہوں نے خود قتل ہو جانا، ان کے ہتھے چڑھ جانا گوارا کر لیا، لیکن صحابہ کرام کو ان کا مقابلہ کرنے کی اجازت نہیں دی. تو یہ صحابہ کرام کی واضح سیرت ہمارے درمیان موجود ہے کہ فتنوں سے جس طرح ہو سکے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، اور جس طرح بھی ممکن ہو سکے مسلمانوں کا ناحق خون بہنے سے خود اپنے ہاتھوں کو بچائیں، دوسروں کو بھی بچائیں. اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے، اور یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا علیک بالسمع والطاعہ فی عسرک ویسرک ومنشتک ومکرہک واثرۃ علیک. یہ آخری جملے پر غور کریں خصوصی طور پر کہ اللہ کے رسول صحابہ اکرام کو کہہ رہے ہیں حکمراں کی اطاعت کرنا، سمع و طاعت کا مظاہرہ کرنا، چاہے تمہارے حالات اچھے ہوں، بادشاہ وقت کی طرف سے، حکومت وقت کی طرف سے تمہیں مراعات ملے یا تم پر سختیاں ہوں، ہر صورت میں ان کی اطاعت کو لازم پکڑنا. خصوصاً وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ، اگر تمہارے اوپر کسی دوسرے کو ترجیح دیا جائے، یعنی کوئی سمجھ رہا ہے کہ فلاں عہدے کا میں حقدار ہوں، فلاں نوکری کا میں حقدار ہوں، لیکن حقدار کو یہ حق نہ دے کر جو حقدار نہیں تھا اسے ظلماً کوئی حق دیا جائے اور کوئی واضح طور پر اپنے آپ کو مظلوم سمجھے، اس موقع پر بھی اللہ کے رسول نے، اور یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر صحابہ اکرام کو حکم دیا تھا کہ ایسے موقع پر بھی حاکم وقت کے خلاف خروج جائز نہیں ہے، تمہیں سمع و طاعت کا مظاہرہ کرنا ہے. اور امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر، اسی طرح ابن حبان کے اندر بھی یہ حدیث ہے جسے امام ابن حبان نے صحیح کہا ہے. یہ حدیث ثابت ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے. اللہ کے رسول فرماتے اسمع و اطیع فی عسرک و یسرک و منشتک و مکرہک و اثرۃ علیک. یہ الفاظ گزر چکے ہیں، وہ آخری جو لفظ ہے یہ بہت اہم ہے. وَإِنْ أَكَلُوا مَالَكَ وَضَرَبُوا ظَهْرَكَ. اگر حاکم وقت ظالم اور جابر بن جائے اور ظلماً آپ کا مال ہڑپ لیں، آپ کے پیٹھ پر ظلماً کوڑے برسائیں، ایسے موقع پر بھی آپ سمع و طاعت کا مظاہرہ کریں، ان کے خلاف خروج نہ کریں. تو آپ غور کریں کہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی واضح حدیث ہے، اور یہ اس طرح کی حدیثیں کوئی ایک دو نہیں ہیں. صحیح مسلم کی کتاب الامارہ میں اور صحیح بخاری کی کتاب الفتن کے اندر اس طرح کی حدیثیں بھری ہوئی ہیں، جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ حکم دیا ہے کہ اپنے ولی الامر کی، حکمران وقت کی، بادشاہ کی مخالفت نہیں کرنی ہے. اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کے طریقے کے بارے میں احادیث کے اندر واضح طور پر اشارہ موجود ہے، ہدایت موجود ہے کہ اگر کسی کو حاکم وقت کی کسی برائی کے بارے میں کچھ کہنا ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے. عموماً جب اس طرح کی نصیحت کی جاتی ہے تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں اور الزام لگاتے ہیں کہ تم حکمرانوں کے پٹھو ہو. حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنا ہے. اگر بادشاہ وقت کی طرف سے کوئی گناہ کا کام کیا جاتا ہے تو سب سے زیادہ جن کے دل دکھتے ہیں، جو خون کے آنسو ہوتے ہیں، وہ یہی سلفی علماء ہوتے ہیں، منہج سلف پر قائم جو علماء ہوتے ہیں، سب سے زیادہ انہی کے دل دکھتے ہیں کہ اس طرح کی بے حیائی عام ہو رہی ہے اور اس طرح کے گناہ کے کام انجام دیے جا رہے ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی انہیں روک رہی ہے کہ اس کے خلاف، ان گناہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ دلیل بنا کر ان کے خلاف خروج جائز نہیں ہے. صحیح مسلم کی ایک حدیث سنیں، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سَتَكُونُ أُمَرَاءَ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ. یہ حدیث بہت اہم ہے. اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول کی ہدایت واضح طور پر موجود ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کیا ذکر کیا کہ حکمرانوں کے جو معروف ہیں ان کی قدر کرے. اگر کوئی حاکم وقت ہے اور کوئی اچھا کام کر رہا ہے، نیکی کا کام کر رہا ہے، دین کی خدمت کر رہا ہے، اہل علم کی خدمت کر رہا ہے، تو ان کے اچھے کاموں کی قدر کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فمن عرف برئا کہا. تو حکمرانوں کے اچھے کاموں کی قدر کرنا، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے، آپ کے فرمان پر عمل کرنا ہے کہ ان کے اچھے کاموں کی قدر کریں اور انہیں لوگوں کے درمیان پھیلائیں کہ حاکم وقت ماشاءاللہ یہ دین کی اس طرح خدمت کر رہے ہیں. اس کے بعد ومن انکر وسلم، ان کے منکر کو پہچان کر انکار کریں. انکار کا کیا طریقہ ہوگا ابھی آگے میں کر رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. لیکن منکر کو پہچان کر انکار کرنا. اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو حاکم وقت کی ان منکر کاموں پر ہم نوائی کریں گے، ان کے ہاں میں ہاں ملائیں گے اور خود وہ لوگوں کے لیے تباہی کا دروازہ کھولیں گے. تو اس حدیث کی روشنی میں ہر شخص کو اپنے آپ کو جانچنا اور پرکھنا چاہیے کہ ہم اس حدیث پر کس قدر عمل کر رہے ہیں اور کس قدر اس حدیث سے دور ہیں. اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ اگر وہ کوئی نیک کام کریں تو اس کی قدر کرنی ہے، کوئی منکر کرے تو انکار کرنا ہے اس پر. انکار کا طریقہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اور اگر کوئی منکر کام کرے تو اس کی ہم نوائی نہیں کرنی ہے، اس منکر کی حمایت نہیں کرنی ہے، لوگوں کو اس منکر کی طرف دعوت نہیں دینا ہے، بلکہ اس منکر پر انکار کرنا ہے. اب منکر پر انکار کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ کیا منکر پر ایک حاکم وقت کے انکار کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ممبر پر کھڑے ہو کر، اسٹیج پر کھڑے ہو کر لوگوں کو حاکم وقت کے منکر کاموں کے بارے میں، ان کے گناہوں کے بارے میں بیان کریں اور لوگوں کو برانگیختہ کریں، لوگوں کو ابھاریں ان کے خلاف؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر منع کیا ہے اور اسے حرام قرار دیا ہے. اس کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی حاکم ہو، من اراد ان ينصح ذا سلطان فليأخذ بيده وليخلو به فإن قبل فذاك وإلا فقد أذى الذي عليه. اگر حاکم وقت کسی کا ہو کوئی تو اس کے منکر پر انکار کرنا چاہتا ہو، فليأخذ بيده وليخلو به، تو اس کا ہاتھ پکڑ کر تنہائی میں، خلوت میں جا کر انہیں نصیحت کریں. واضح طور پر اللہ کے رسول نے کہا فَلْيَأْخُذْ بِيَدِهِ وَلْيَخْلُ بِهِ، ہاتھ پکڑ کر تنہائی میں جائے اور تنہائی میں حاکم وقت کو نصیحت کرے. اگر فَإِنْ قَبِلَ فَذَاكَ، اگر انہوں نے قبول کر لیا نصیحت کو، الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے. وَإِلَّا فَقَدْ أَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ، اگر وہ نصیحت قبول نہ کرے تو انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی. تو اگر کسی کے پاس یہ قدرت ہے، یہ صلاحیت ہے کہ حاکم وقت سے وہ تنہائی میں مل سکتا ہے، بادشاہ سے تنہائی میں مل سکتا ہے، تو وہ تنہائی میں جا کر ملے اور بادشاہ کو تنہائی میں نصیحت کرے. نہیں مل سکتا، لیٹر لکھ سکتا ہے، وہ لیٹر لکھے. کسی اور طریقے سے اپنی بات وہاں تک پہنچا سکتا ہے جس سے دوسروں کو نہیں بلکہ بادشاہ کو پتا چلے. اس طریقہ کو اگر اختیار کر سکتا ہے تو یہ طریقہ اختیار کرے. اب اگر کوئی شخص کہے کہ میری پہنچ وہاں تک نہیں ہے، میں بادشاہ سے نہیں مل سکتا ہوں، نہ ان سے بات کر سکتا ہوں، نہ اپنی بات وہاں پہنچا سکتا ہوں، کوئی طریقہ میرے پاس نہیں ہے، تو پھر آپ اس کے مکلف نہیں ہے کہ اس بادشاہ کے منکر کو، اس بادشاہ کے گناہوں کو لوگوں کے سامنے بیان کریں اور لوگوں کو ان کے خلاف ابھاریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس کی اجازت دی ہے، نہ شریعت نے آپ کو اس کا مکلف بنایا ہے. اب آپ کس چیز کے مکلف ہیں؟ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص منکر کو دیکھے تو کیا کرے؟ اسے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے. ہاتھ سے روکنا جن کے اختیار میں ہے وہ ہاتھ سے روکیں گے، اور جن کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے وہ ہاتھ سے نہیں روک سکتے، اس لیے کہ جن کے پاس اختیار نہیں، اگر ہاتھ سے روکنے جائیں گے تو اور ایک بڑے منکر کو انجام دیں گے. ظاہر سی بات ہے کہ حاکم وقت کا مطلب ہے، بادشاہ کا مطلب ہے
کہ ان کے پاس پوری فورس ہے، پوری طاقت ہے. اگر کوئی ہاتھ سے ان کے خلاف روکنے کے لیے کھڑا ہوگا تو وہ چپ چاپ نہیں بیٹھیں گے، وہ پھر مقابلہ کریں گے. اور مقابلہ کرنے کے دوران کیا ہوگا؟ خون خرابہ پھیلے گا اور اس سے امت کا خون بہے گا. اس لیے سختی سے شریعت نے اس چیز کو ناجائز قرار دیا ہے کہ ہاتھ سے حاکم وقت کے انکار کو روکنے کی صلاحیت کسی کے پاس اگر نہیں ہے، اس سے فتنہ برپا ہو سکتا ہے، تو یہ کام کرنے کی اجازت نہیں ہے. جہاں تک زبان سے انکار کی بات ہے تو اس کا طریقہ وہ ہے جو کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اللہ کے رسول کی حدیث کو کہ فَلْيَأْخُذْ بِيَدِهِ وَلْيَخْلُ بِهِ. زبان سے انکار کا طریقہ یہ ہے کہ تنہائی میں جا کر بادشاہ سے کہے کہ اس طرح آپ نے غلط کیا، اس طرح آپ نے غلط کیا، ان چیزوں سے آپ روکے رہے. بعض لوگ اس موقع پر ایک حدیث پیش کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کہتے ہیں افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر. سب سے بہترین جہاد یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے خلاف آپ کیا کریں؟ آواز اٹھائیں. وہ بھول جاتے ہیں کہ اسی حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے عند سلطان جائر کہا. لفظ عندہ کی قید ہے کہ بادشاہ کے سامنے، عندہ مطلب ہوتا ہے کہ قریب، تو بادشاہ کے قریب آپ پہنچے، اس کے بعد ان کے سامنے کہیں جتنا کچھ آپ کو ان کو سنانا ہے. لیکن بادشاہ کو نہ سنا کر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ لوگوں کو سنانا چاہتے ہیں اور لوگوں کو ان کے خلاف ابھارنا چاہتے ہیں اور ان کے خلاف لوگوں کو سڑک پر لانا چاہتے ہیں، مظاہرہ کروانا چاہتے ہیں اور لوگوں کو ان کے خلاف بغاوت پر آمادہ کرنا چاہتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کبھی بھی اس طرح کے بغاوت کا، اس طرح کے مظاہروں کا نتیجہ اچھا نہیں ہوا ہے. آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، اس سے خون خرابے کے علاوہ کچھ نہیں ہوا. جب بھی یہ کوشش کی گئی اس سے ہمیشہ امت کے اندر فتنے پھیلے اور امت کے اندر اس طرح خون خرابے ہوئے. پوری تاریخ اسی طرح بھری پڑی ہے. صحابہ اکرام کے زمانے سے لے کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل سے لے کر آج تک آپ دیکھ لیں تاریخ اٹھا کر. آج دیکھیں کتنے مسلم ممالک ہیں آپ کو دکھائی دیں گے. یمن ہے، سوریہ ہے، لیبیا ہے، عراق ہے، کتنے مسلم ممالک آپ کے سامنے ہیں جو تباہ و برباد ہو چکے ہیں. چند سالوں پہلے تک یہ ہرے بھرے تھے اور ایک ان کا مقام و مرتبہ تھا، لیکن آج ان کا نام و نشان تقریباً مٹ چکا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہ کرنا. خوارج نے جو طریقہ اختیار کیا تھا کہ حکمرانوں کے منکر اور ان کے گناہوں کو سامنے رکھ کر لوگوں کو برانگیختہ کرنا، لوگوں کو ابھارنا ان کے خلاف. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ وہی خون ریزی ہے. اور آج بھی اسی طریقے پر بہت سارے ایسے ہیں جو لگے ہوئے ہیں حکمرانوں کے خلاف، اور ایک کتاب و سنت سے آپ کو دلیلیں بھی دیں گے. وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ اللہ جو بھی اللہ رب العالمین کے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کیا ہے؟ کافر ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ کفر نہیں ہے جس کی طرف تم جا رہے ہو، یعنی یہ کفر اکبر نہیں ہے. علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے اجماع نقل کیا اس بارے میں کہ اس سے مراد کفر اکبر نہیں ہے. یہ آیت اس بارے میں دلیل نہیں ہے کہ کوئی شخص اللہ رب العالمین کے قانون کو چھوڑ کر وضعی قانون، بشری قانون اختیار کرے، لوگوں کے تیار کیے ہوئے قانون کے مطابق چلے تو فوراً دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اس آیت کو اور ان الحکم الا للہ کو، اس طرح کی چند آیتوں کو بیس بنا کر خوارج نے اپنے مذہب کی بنیاد ڈالی کہ جو بھی شخص گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے گا وہ کیا ہوگا؟ دائرہ اسلام سے خارج. اور دائرہ اسلام سے خارج ہونے کی وجہ سے ان کا خون حلال. اس لیے جب ان کا خون حلال ہے تو کسی بھی وقت ہم ان کو قتل کر سکتے ہیں. یہ جو فکر ہے، خارجی فکر، یہ امت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے. اور یہ فکر صرف وہی صحابہ اکرام کے زمانے میں ہی موجود نہیں تھی، آج کے زمانے میں بھی موجود ہے. سید قطب کی 2 کتابوں کی طرف میں آپ کی رہنمائی کروں گا. ایک کتاب ہے فی ظلال القرآن. آپ جانتے ہوں گے کہ یہ سید قطب کون تھے. یہ جو اخوانی گروہ ہے، اس اخوانیت کے بڑے لیڈروں میں ان کا شمار ہوتا ہے، جنہوں نے پرورش کی اس جماعت کی، اور اس جماعت کی سب سے زیادہ خدمت کی. جو سب سے بڑے لیڈر شمار ہوتے ہیں ان میں سے ایک سید قطب ہے. تو ان کی ایک کتاب ہے ظلال القرآن. یہ اس کتاب میں فرماتے ہیں البشریۃ بجملتها بما فيها اولئک الذین یرددون علی المآذن
فی مشارق الارض ومغاربها کلمات لا الہ الا اللہ بلا مدلول ولا واقع وهؤلاء اثقل اثما واشد عذابا يوم القيامه لانهم ارتدوا الى عباده العباد من بعد ما تبين لهم الهدى ومن بعد ان كانوا في دين الله. اس کے بعد اسی کتاب میں آگے فرماتے ہیں انه ليس على وجه الارض اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم قاعدة التعامل فيه هي شریعت اللہ والفقہ الاسلامی. یہ جو دو عبارتیں میں نے ان کی کتاب سے پڑھی، ان دونوں جگہوں پر واضح طور پر سید قطب صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ پوری امت مسلمہ آج کافر ہو چکی ہے. یعنی پوری دنیا میں کوئی ایسی سوسائٹی نہیں ہے جسے ہم مسلمان کہہ سکیں. یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ یہ جو میناروں پر مسجد کے مؤذنین آپ کو کلمہ لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں نا اذان کے وقت، یہ بھی بلا مدلول کے یعنی صرف زبان سے ادا کرتے ہیں، حقیقت میں ان کی دلالت نہیں جانتے، اور یہ سب کے سب کیا ہے؟ کافر ہیں. ڈاکٹر یوسف قرضاوی کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ جماعت اخوانیت کے بہت بڑے امام گزرے ہیں. ابھی چند مہینے پہلے یا تقریباً 1 سال پہلے ان کی وفات ہوئی ہے. ان کی وفات کے وقت دیکھیں کہ کس طرح لوگوں نے ان کے بارے میں کیا کچھ لکھا ہے. یہ ان کی ایک کتاب ہے فی وداع الاعلام. یہ اس کتاب میں خود سید قطب کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے پوری دنیا کے لوگوں کو کفر پر انہوں نے پوری دنیا کے لوگوں پر کفر کا فتویٰ لگایا تھا. یہاں تک کہ یہ کہتے تھے کہ آج پوری سوسائٹی جاہلی زمانے جاہلیت کے اندر جو گمراہی تھی اس طرح ہو چکی ہے. تو یہ واضح طور پر ان کی کتابوں میں اس طرح کی تکفیر موجود ہے. اب آپ غور کریں کہ جو بھی اس جماعت سے قریب ہوگا، ان کے لٹریچر کو پڑھے گا اور اس طرح کی باتیں وہ سنے گا، ظاہر سی بات ہے کہ جیسے کہ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ اس طرح کے افکار جب اس سے قریب ہوتا ہے کوئی تو متاثر بھی ہوتا ہے. جب وہ یہ سنے گا کہ اب کوئی مسلمان باقی نہیں ہے جو بھی ان حکمرانوں کی اطاعت کرتا ہے، ان کو اپنا حاکم مانتا ہے، تو حاکم وقت بھی کافر ہے اور ان کو ماننے والے بھی کافر ہیں. لہذا یہ سب کے سب کافر ہو چکے اور ان کا خون حلال ہو چکا ہے. اس لیے کیا کرتے ہیں وہ پھر اس طرح معاشرے کے اندر بم بلاسٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو اس طرح قتل و غارت گری پر ابھارتے ہیں اور اس طرح قتل کر ڈالتے ہیں. تو اس طرح معاشرے کے اندر ایک عجیب بد امنی پھیلتی ہے اور اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ موت کے گھاٹ پہ اتار دیتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے اسلامی ممالک کے اندر مسجدوں کے اندر اس طرح کے حملے ہوتے ہیں. مارنے والا خود مسلمان اور جن کو مارا جائے وہی مسلمان. کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جن کو ہم مار رہے ہیں یہ کافر ہو چکے ہیں، مرتد ہو چکے ہیں. تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اس وجہ سے اس طرح کے فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی، دور رکھنے کی ضرورت ہے. جو بھی اس جماعت سے قریب ہوتا ہے اس کا نتیجہ آخر میں ہلاکت اور گمراہی ہوتی ہے. اس وجہ سے آپ پائیں گے کہ بہت سارے علماء نے اس جماعت سے لوگوں کو آگاہ کیا ہے. یہاں تک کہ سعودی عرب کے اندر باضابطہ تمام مساجد میں اعلان ہوا ہے کہ یہ گمراہ فرقہ ہے، گمراہ جماعت ہے، بلکہ یہ اکثر و بیشتر جگہوں پر جو دہشت گردانہ حملے ہوتے ہیں وہ یہی پائے جاتے ہیں. یعنی مسلم سوسائٹی کے اندر اس طرح حملے کرنے والے وہ اسی فکر کے لوگ ہوتے ہیں. یہاں تک کہ سعودی عرب کے اندر ہی ایسے ایسے واقعات پیش ہو چکے ہیں کہ خود بیٹا اپنے والدین کو اپنے ہاتھوں ذبح کر رہا ہے، قتل کر رہا ہے، وہ اسی فکر کے تحت. ابھی چند دنوں پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا فیس بک ٹائم لائن پر. اس میں ایک شخص جیل کے اندر قید ہے، وہ خود کہہ رہا ہے کہ پوری سوسائٹی کافر ہو چکی ہے، پوری دنیا میں کوئی شخص مسلمان نہیں ہے سوائے اس کے اپنے. بس وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، باقی سب لوگوں کو کافر سمجھتا ہے. جو انٹرویو لے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا مطلب کہ آپ اگر مجھے موقع ملے تو قتل کر ڈالیں گے. تو سامنے علل اعلان کہہ رہا کہ اگر میں مجبور نہ ہوتا تو اب تک آپ کو مار چکا ہوتا، اگر میرے پاس چھری بھی نہ ہوتی تو کم از کم گلا گھونٹ کر آپ کو مارنے کی کوشش کرتا. اب سوچیں کہ جو اپنے آپ کو صرف مسلمان سمجھتا ہو اور پوری سوسائٹی کو اس طرح کافر سمجھتا ہو تو ظاہر سی بات ہے اس کا انجام یہی ہوگا کہ سب کو قتل کرنے کے اوپر درپے ہوگا. تو یہ انتہائی خبیث فکر ہے. اس فکر سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، اور بچانے کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ
علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، یہ سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ اسی طرح اور بھی چند فتنے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے آگاہی کی ہے، ان میں سے ایک فتنہ ہے انکار سنت کا فتنہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو حجت نہ ماننے کا فتنہ یا اس کے تعلق سے شک و شبہ ڈالنے کا فتنہ۔ یہ فتنہ بھی آپ پائیں گے جماعت اسلامی والوں کے ہاں، خصوصاً مولانا مودودی کے ہاں بہت زیادہ موجود ہے۔ مولانا اسماعیل سلفی گجران والا رحمہ اللہ نے کافی زیادہ ان کا تعاقب کیا ہے۔ حجت حدیث آپ پڑھیں، اسی طرح جماعت اسلامی کا نظریہ حدیث، تو یہ سب کتابوں کے اندر واضح طور پر آپ پائیں گے کہ کس طرح مولانا مودودی کے ہاں حدیث رسول کے تعلق سے تشکیک پائی جاتی ہے۔ مولانا صلاح الدین مقبول احمد بہت معروف شخصیت ہے، ہمارے ہندوستان کے بہت بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے ضوابع فی وجہ سنہ قدیما و حدیثا ایک کتاب لکھی ہے جس میں مولانا مودودی کی گمراہیوں کو تفصیل کے ساتھ حدیث رسول کے متعلق کیا ان کی گمراہیاں ہیں اور کیسے انہوں نے حدیث رسول کے اندر تشکیک پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، شک و شبے میں ڈالنے کی لوگوں کو کوشش کی ہے۔ تو اس جماعت کے اندر یہ گمراہی موجود ہے، اس طرح اس گمراہیوں کا ایک پلندہ ہے اس جماعت کے اندر۔ تو ان گمراہیوں سے حفاظت کا طریقہ یہی ہے کہ ان کے تعلق سے آپ آگاہی حاصل کریں، اسی طرح یہ علماء سے دور کرتے ہیں۔ آپ اکثر لوگوں کو پائیں گے جو بڑے ہیں ان کے، جیسے مولانا مودودی ہے، سید قطب ہے، حسن البنا ہے، ان میں سے کوئی عالم دین نہیں تھے، یہ سب کے سب سیلف اسٹڈی سے، ذاتی مطالعے سے انہوں نے دین کو سمجھنے کی کوشش کی اور اس طرح ٹھوکر کھائے کہ آپ بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کلمہ لا الہ الا اللہ کی تعویل کرتے ہیں، صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ آپ مولانا مودودی صاحب کی کتاب اٹھائیں خلافت و ملوکیت، جس کا بہترین جواب دیا ہے حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے خلافت و ملوکیت کی تاریخی و شرعی حیثیت نامی کتاب میں۔ خلافت و ملوکیت کی تاریخی و شرعی حیثیت حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اردو زبان میں بہترین کتاب، اس کتاب کو پڑھنا چاہیے لوگوں کو۔ اس کتاب میں مولانا مودودی صاحب نے صحابہ اکرام کے تعلق سے جو زبان درازی کی ہے اس کا مدلل جواب دیا ہے۔ تو جو شخص صحابہ اکرام تک کو نہ چھوڑے اور ان کے تعلق سے اس طرح بد زبانی کرے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ گمراہی کا آخری درجہ ہے، اور جس جماعت کے اندر اس طرح کی گمراہیاں موجود ہوں اس جماعت میں خیر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگر کہا جائے کہ اس وقت سب سے بڑے فتنوں میں سے کون سا فتنہ ہے تو کہا جائے گا یہ اخوانیت کا فتنہ ہے، کیونکہ جو بڑے بڑے گمراہ فرقے گزرے ہیں جیسے خوارج کی جماعت ہے، ان کے ہاں سب سے بڑی گمراہی کیا تھی؟ حکمرانوں کی تکفیر اور ان کے خلاف خروج و بغاوت کرنا، اور گناہ کبیرہ کی بنا پر سوسائٹی کو، لوگوں کو، مسلمانوں کو کافر سمجھنا اور ان کی قتل و غارت گیری کرنا۔ یہ خوارج کی سب سے بڑی گمراہی تھی۔ اس گمراہی کو جماعت اسلامی والوں نے، اخوانیوں نے اپنے اندر لیا یہاں سے۔ جو شیعہ ہیں، روافض ہیں، ان کی بڑی سب سے گمراہی کیا ہے؟ یہ صحابہ اکرام پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، انہیں سب و شتم کرتے ہیں۔ اس جماعت کے اندر یہ گمراہی بھی موجود ہے۔ اسی طرح جو گمراہ فرقے جیسے جہمیہ ہے، معتزلہ ہے، اور جو گمراہ فرقے ہیں، ان کے اندر ایک بہت بڑی گمراہی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی صفات کے تعلق سے، اللہ رب العالمین کے ناموں کے تعلق سے کتاب و سنت میں جو نصوص موجود ہیں ان کی تعویل کرتے ہیں، اور ایک بہت بڑی گمراہی ہے یہ، جس کو میں اپنے دروس میں بھی جامعہ اسلامیہ سے جو میرے دروس سوموار کے دن ہو رہے ہیں میں بیان کر رہا ہوں کہ اس طرح صفات کی آیتوں میں گزشتہ درس بھی اسی بارے میں تھا۔ یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ اس جماعت کے اندر یہ گمراہی بھی موجود ہے۔ تو جو بڑی بڑی گمراہ جماعتیں گزری ہیں، خوارج ہو، روافض ہو، جہمیہ اور معتزلہ ہو، ان جماعتوں کے اندر جو بڑی گمراہیاں تھی جماعت اسلامی کے اندر، اخوانیت کے اندر، یہ بڑی گمراہیاں ایک ساتھ جمع ہو گئی ہیں۔ اس لیے آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کس قدر امت کے لیے زہر آلود فکر ہے، جو بھی اس کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا اس کو کس طرح تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ اس لیے اس طرح کے فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا سب سے مؤثر طریقہ یہی ہے کہ ہم پہلے علم حاصل کریں، اپنی ذات پر بہت زیادہ اعتماد نہ کریں، اللہ رب العالمین سے ہدایت کی ہمیشہ دعا کرتے رہیں، اس دعا کو ہمیشہ اپنی زبان پر جاری رکھیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اسی طرح قرآن کریم سے اپنا تعلق مضبوط بنائیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے شفا رکھی ہے، وشفاء لما فی الصدور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ تو قرآن کریم سے اپنے تعلقات کو مضبوط کریں،
عقیدہ پختہ ہو تو انسان بہت ساری گمراہیوں سے محفوظ رکھتا ہے، اور عقیدہ کو پختہ کرنے کا ایک سب سے آسان طریقہ اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ علماء کے دروس سے جڑے رہیں۔ جو سلفی علماء ہیں، جو حقیقت میں دین کا پرچار کرتے ہیں، ان کے دروس سے اپنے آپ کو جوڑ کر رکھیں، یوٹیوب کے اندر ہو یا اور سوشل میڈیا میں جو ان کے دروس نشر کیے جاتے ہیں ان کو سنیں۔ اسی طرح علماء کی تربیت میں رہنے کی کوشش کریں۔ انبیاء اور صالحین کے جو ثابت شدہ قصے ہیں قرآن کے اندر، احادیث کے اندر، ان کو بکثرت پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار میں ہمیشہ مشغول رہے۔ اللہ رب العالمین نے خود کہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ ذکر و اذکار سے دل کو راحت محسوس ہوتی ہے، اطمینان محسوس ہوتا ہے۔ تو ذکر و اذکار سے ہمیشہ اپنے آپ کو جوڑے رکھیں۔ اسی طرح جہاں تک جس طرح ممکن ہو سکے وہ دین کی خدمت کی کوشش کریں۔ آپ عالم دین ہیں تو اپنے علم کے ذریعے دین کی خدمت کریں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے، اپنے مال سے آپ دین کی خدمت کی کوشش کریں۔ ہر شخص جس لیول پر وہ موجود ہے وہ اپنے حساب سے جتنا دین کی خدمت کر سکتا ہے اتنی دین کی خدمت کی کوشش کرے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ رب العالمین کی مدد کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو ثابت رکھے گا، پھسلنے نہیں دے گا۔ اس طرح فتنوں سے اللہ رب العالمین تمہیں محفوظ رکھے گا۔ تو یہ بہت سارے طریقے ہیں جن طریقوں کو اختیار کرتے ہوئے ہم فتنوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس طرح کے فتنوں سے آگاہی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان فتنوں سے بچنے کی بھی، خود بچنے کی، اپنے بال بچوں کو، اپنے معاشرے کو، تمام لوگوں کو بچانے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سلف صالحین کے منہج پر آخری سانس تک، آخری دم تک اللہ رب العالمین ہمیں ثابت قدم رکھے، ایمان کی حالت پر ہماری وفات ہو، اور نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر ہو۔ آمین تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔